جبل احد مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ایک عظیم پہاڑ ہے جو اسلامی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں سن 625 عیسوی 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، ایک ایسا معرکہ جس نے امت مسلمہ کو صبر، اطاعت اور قربانی کا عظیم درس دیا۔ جنگ احد سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد درہ میں قیام فرمایا، جسے مسجد شیخین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی اور اللہ پر کامل توکل کے ساتھ میدان احد کی طرف روانگی فرمائی۔ یہ مسجد جہاد کی طرف بڑھتے ہوئے آخری اہم پڑاؤ سمجھی جاتی ہے۔ غزوہ بدر میں شکست کے بعد قریش مکہ نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ابو سفیان کی قیادت میں تقریباً 3000 کا لشکر مدینہ کی طرف بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ جبل احد کے دامن میں دفاع حکمت عملی اختیار فرمائی۔ جنگ کے آغاز میں مسلمان غالب آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پر مقرر فرمایا اور سختی سے حکم دیا، ہم جیتیں یا ہاریں تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن جب دشمن پیچھے ہٹنے لگا تو کچھ تیر انداز یہ سمجھ کر نیچے آ گئے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اسی لمحے خالد بن ولید، جو اس وقت اسلام قبول نہیں کر چکے تھے، انہوں نے عقب سے حملہ کیا اور جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ اس اچانک حملے میں مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ سمیت کئی جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شدید زخمی ہوئے۔ آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، چہرہ زخمی ہوا اور آپ ایک گڑھے میں گر گئے۔ حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر محفوظ مقام تک پہنچایا۔ جنگ احد کے بعد واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر کچھ دیر آرام فرمایا اور نماز ادا کی۔ اسی نسبت سے اس جگہ کو مسجد استراحہ کہا جاتا ہے، جو آج مدینہ منورہ کے اہم تاریخی اور زیارتی مقامات میں شمار ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ احد ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آیا، احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جبل احد پر تشریف لے گئے۔ پہاڑ لرزنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ یہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کی آئندہ شہادت کی پیش گوئی تھی۔ آج جبل احد شہدائے احد کی قربانیوں کا امین ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی آزمائش عارضی ہے، مگر اللہ کی رضا ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ غزوہ احد ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم میں معمولی کوتاہی بھی بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ آزمائش کے وقت صبر اور ثابت قدمی لازم ہے۔ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، نہ کہ وقتی فتح میں۔ یہ علاقہ غزوہ احد کے 70 شہداء کی آخری آرام گاہ ہے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی شامل ہیں، جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ آج یہ مقام مدینہ منورہ میں زیارت کا ایک اہم مرکز ہے، جہاں آنے والے زائرین ابتدائی مسلمانوں کی قربانی، ثابت قدمی اور بے مثال حوصلے پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ صرف ایک عام پہاڑ نہیں، بلکہ محبت، ایمان، قربانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے درمیان مضبوط رشتے کی زندہ علامت ہے۔